السلام علیکم ویورز، 45 موٹیویشن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ویڈیوز پسند آنے پہ لائک کیجئے اور لوگوں کے فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میرے چینل 45 موٹیویشن میں سب کو خوش آمدید۔ ویورز کے بہت زیادہ اصرار پہ آج میں بواسیر پر تفصیلاً بات کرنے لگی ہوں۔ بواسیر جو کہ دور حاضر کی عام بیماری بن چکی ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، سب سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ لوگ اس بیماری سے بے خبر ہیں، اور لوگوں کو جب اس بیماری کی خبر ملتی ہے تو بیماری جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے۔ اگر لوگوں میں اس بیماری سے متعلق اویئرنیس کو عام کیا جائے تو نہ صرف اس بیماری کی فوری روک تھام کی جا سکتی ہے بلکہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ بواسیر ہے کیا۔ بواسیر پیٹ کی بیماری ہے جو آنتوں کی کارکردگی میں خرابی واقع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مرض گرمیوں کی نسبت سردیوں کے موسم میں زیادہ رونما ہوتا ہے، کیونکہ سردیوں میں عام طور پر پانی کم پیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جسم میں خشکی کا غلبہ ہو کر آنتوں کے افعال میں نقص پیدا کر دیتا ہے، جو کہ بواسیر کی شکل میں ظاہر ہو کر تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ بواسیر مرض عام ہے۔ اس مرض پر جلد توجہ نہ دینے سے معاملہ عملِ جراحی تک جا پہنچتا ہے۔ بواسیر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جس کے زیادہ دیر رہنے سے یا بار بار ہونے سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بواسیر ایک خطرناک وراثتی بیماری ہے۔ اس سے انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ یہ انسان کا خون نچوڑ لیتی ہے۔ اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں جو انسان مبتلا ہیں بس وہی جانتے ہیں کہ ان پہ کیا گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ مرچ مسالہ جات کے شوقین ہوتے ہیں، اسپیشلی سرخ مرچ استعمال کرنے والے، ان کے لیے ہماری رائے یہی ہے کہ زیادہ مرچ مسالے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ زیادہ عرصہ قبض کا رہنا بھی اس مرض کا سبب بنتا ہے۔ خواتین میں دوران حمل اکثر قبض کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مقد کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ بواسیر کی اقسام۔ بواسیر اقسام کے لحاظ سے 3 طرح کی ہوتی ہے: بادی بواسیر، خونی بواسیر اور مسوں والی بواسیر۔ بادی بواسیر گردش خون کے نظام میں دل اور پھیپھڑوں سے تازہ خون شریانوں کے ذریعے جسم کے تمام اعضاء کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ پھر ان حصوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ والا خون دل اور پھیپھڑوں تک وریدوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ مقد میں خاص قسم کی وریدوں میں راستہ نہ ہونے کی وجہ سے خون اکٹھا ہو کر سوزش پیدا کرتا ہے، جو کہ بادی بواسیر کہلاتی ہے۔ بادی بواسیر میں خون نہیں نکلتا، البتہ تکلیف خونی بواسیر سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مقد کے منہ پر مسیں نمودار ہونے سے رفع حاجت کے وقت انتہائی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بادی بواسیر کی علامات میں کچھ زیادہ فرق نہیں پایا جاتا۔ اس بواسیر میں مریض شدید قبض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مقد کے منہ پر جلن اور خارش ہوتی ہے۔ براز کے اخراج میں تنگی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریض کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ قوت ہاضمہ میں خرابی پیدا ہو کر تبخیر، تیزابیت اور گیس پیدا ہونے لگتی ہے۔ براز کے مکمل طور پر اخراج نہ ہونے سے افارہ سا ہو کر پیٹ پھولا پھولا رہتا ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔ چہرے کی رنگت زرد اور جسامت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اعضاء میں درد کا احساس پیدا ہو کر جوڑوں اور کمر میں درد ہونے لگتا ہے۔ نیند میں کمی اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو کر طبیعت بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں بواسیر کی بیماری ایک عام مسئلہ ہے۔ یہ زیادہ تر چاول، تلی ہوئی اور مسالے دار چیزیں، انڈے، گرم چیزیں، مچھلی وغیرہ کے بہت زیادہ استعمال سے ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں استعمال کرنے سے بواسیر کا مسئلہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں پھل اور سبزیاں استعمال کرنے چاہیے۔ بواسیر کا سب سے اہم مسئلہ قبض ہے۔ ہمیں پانی، پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان کا استعمال بواسیر کے مسئلے کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ خونی بواسیر کے لیے ثابت ہلدی لے کر موٹا موٹا پیس لیں۔ صبح نہار منہ 1 چٹکی تازہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ 7 دن میں تکلیف رفع ہو جائے گی۔ بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کرنے سے اور اس کا سالن خونی بواسیر کے لیے نہایت مفید ہے۔ بواسیر کے مسوں کا شرطیہ دیسی علاج: گٹھلی خرما 12 گرام، مغز، تخم، املی، پوست دور کردہ 12 گرام اور برادہ سکہ 24 گرام۔ ان سب کو باریک پیس لیں۔ صبح شام اس دوا میں سے 1 گرام لے کر چند پانی کے قطرے ڈال کر مسوں پر لگائیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتہ میں بواسیر سے آرام ہوگا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔